فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم، دارالتحقیق کراچی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9۔ ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ 183 کا، اب اس ریڈنگ میں پڑھیں گے چوتھا حصہ۔ آئیے، عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر؟ وَعُلَمُ انہو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہے جزاءً من زجرتہ۔ ترجمہ، یاد رکھو کہ اس نرم و نازک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم نے اس کو دنیا کی مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کیا تم نے اپنے میں کسی ایک کو دیکھا کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ جو اسے لہو لہان کر دے، یا ایسی گرم ریت کی تپش سے کہ جو اسے جلا دے، کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے؟ ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب جہنم کے دو آتشیں تودوں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک بریکٹ میں لکھا ہے جہنم کا داروغہ آگ پر غضبناک ہوگا تو وہ اس غصے سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کتاب کا صفحہ نمبر 112 ہے یہاں پر، اور یہیں پر ہم شروع کر رہے ہیں شرح و تفسیر، اور لکھا ہے کہ قیامت کا ہولناک دن۔ سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ یہی ہے کہ قیامت کا ہولناک دن۔ لکھا ہے کہ گزشتہ حصے میں تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق کی گئی تاکیدوں کے بعد امام علیہ السلام اس حصے میں آخرت کے سخت اور ہولناک عذابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس نرم و نازک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اپنی جانوں پر رحم کھاؤ۔ اور پھر آپ علیہ السلام ایک سادہ اور واضح سے موازنے کے ذریعے عذاب دوزخ کی تپش کی غیر معمولی شدت کو مجسم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم نے اس دنیا کو مصیبتوں میں آزما کر دیکھ لیا ہے، کیا تم نے اپنے میں کسی ایک کو دیکھا ہے کہ وہ جسم میں کانٹا لگنے سے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے کہ جو اسے لہو لہان کر دے، یا ایسی گرم ریت کی تپش سے کہ جو اسے جلا دے، کس طرح بے چین ہو کر چیختا ہے؟ ذرا سوچو تو کہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب جہنم کے دو آتشی تودوں کے درمیان دہکتے ہوئے پتھروں کا پہلو نشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام اس کلام کو مکمل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ جب مالک، یعنی بریکٹ میں ہے کہ جہنم کا داروغہ آگ پر غضبناک ہوگا تو وہ اس کے غصے سے بھڑک کر آپس میں ٹکرانے لگے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کو توڑنے پھوڑنے لگیں گے، اور جب اسے جھڑکے گا تو اس کی جھڑکیوں سے تل ملا کر دوزخ کے دروازوں میں اچھلنے لگے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مرحوم مغنیہ میم غین نون یہ ہے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک دلچسپ مطلب بیان کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے تمام خطبے 2 یا 3
اصل و اصول میں مشترک ہیں۔ ایک طرف حمد و ستائش اور پروردگار کی عظمت و مرتبت، نیز صفات جلال و جمال الہی اور اسماء حسنہ کی تشریح، جبکہ دوسری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نور ہدایت کی تعریف و تمجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کو روشن کرنے کے لیے لائے۔ تیسری طرف دنیا کی فکر و فریب، سکرات موت، وحشت قبر اور قیامت میں ہونے والے سخت حساب و کتاب اور عذاب الہی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس تمام تکرار کے باوجود کوئی چیز اس میں مکرر نظر نہیں آتی۔ ہر دفعہ الگ اسلوب اور جدید انداز نظر آتا ہے جو اس سے پہلے یا اس کے بعد دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے نہج البلاغہ کے شارحین کو مشکل اور حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سامعین، یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، فی ضلال نہج البلاغہ، زوئے لام الف لام اور اس کے ساتھ زیر ہے، تو فی ضلال نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 سے اقتباس۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بہرحال امام علیہ السلام اس کلام میں دنیاوی مشکلات و مصائب کے مقابلے میں انسان کو ناتوانی اور بے صبری سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور اس کا آخرت کی عظیم ہولناکیوں اور شدید عذاب سے موازنہ کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام سب کو خبردار کرتے ہیں۔ اس کلام سے ملتا جلتا مفہوم دعائے کمیل میں یوں آیا ہے، انورٹڈ کاما ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں دنیا کی معمولی بلا اور ادنا سی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور میرے لیے اس کی ناگواریاں ناقابل تحمل ہیں۔ جبکہ یہ بلائیں قلیل اور ان کی مدت مختصر ہے، تو میں آخرت کی ان بلاؤں کو کس طرح برداشت کروں گا جن کی سختیاں عظیم، جن کی مدت طویل اور جن کا قیام دائمی ہے، جن میں تخفیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 115 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر یہ کہ مذکورہ بالا تعبیرات سے یوں استفادہ ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ ایک اور ہوشیار موجود ہے، ایک ہوشیار ہے واو شین یہ الف رے ہوشیار موجود ہے جو دوزخ کے داروغہ فرشتوں کے غضبناک ہونے پر بپھر کر ہر طرف بکھر جاتی ہے۔ اسی طرح اوپر کی تعبیرات سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ دوزخ کا عذاب جسمانی پہلو بھی رکھتا ہے جو کہ آگ کا جلانا ہے، اور روحانی پہلو بھی جو کہ شیطان کے ساتھ ہم نشینی ہے۔ اور اب آئیے ہم 5واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، خطبہ 183 کا۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک الفاظ ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آغاز ہو رہا ہے ایوہل یفنو یفن الکبیر الذی، اور اختتام ہے یہ کہ احسن و عملاً، یہاں تک ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اے پیر کہن سال جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب آتشی توق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گڑ جائیں گی یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ اے خدا کے بندوں، اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے اور تنگی و ضیق، زواد یہ قاف ضیق ہے یا ضیق ہے، اور تنگی و ضیق میں پڑنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو، اللہ کا خوف کھا لو اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں، گاف رے واو چھوٹیے، گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے۔ چھڑانے کی کوشش کرو، اپنی آنکھوں کو بیدار اور شکموں کو لاغر بناؤ۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ میدان میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ اور اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو خدا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لیے امدن جزا ہے۔ خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی اور نہ بے مائگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے۔
اس نے تم سے مدد چاہی ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر ہیں اور وہ غلبے اور حکمت والا ہے، اور تم سے قرض مانگا ہے، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں اور وہ بے نیاز و لائق حمد و ثنا ہے۔ اس نے تو یہ چاہا کہ تم میں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما ہے اور یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 116 پر ہیں، شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے خدائی آزمائش۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام کے کلام کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام بوڑھوں اور سن رسیدہ افراد سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں قیامت کے بعض دردناک ترین عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام تمام لوگوں کو خدا کے عذاب اور سزا سے بچنے کے لیے فرصت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس بارے میں کچھ دقیق ہدایات دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک راہ خدا میں انفاق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے پیر کہن سال کہ جس پر بڑھاپا چھایا ہوا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب آتشیں توق گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں گڑ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں پر امام علیہ السلام کیوں سن رسیدہ افراد سے مخاطب ہے؟ ممکن ہے کہ اس لیے ہو کہ ان کی زندگی کا سورج افق میں ڈھلنے والا ہے، اگرچہ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، لہٰذا انہیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، یا شاید اس لیے ہو کہ سن رسیدہ افراد جوانوں میں نیز اپنی اولاد اور گھرانے میں زیادہ نفوذ رکھتے ہیں، نون فے واو زال، نفوذ رکھتے ہیں اور انہیں نصیحت کر سکتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ لہذا لام ہے زے اور سب کے اوپر فتح ہے، لہذا کے اصل معنی نفوذ پانے اور کسی چیز میں گھل مل جانے کے ہیں، اور قطر کے مادے سے ہے جس کے معنی تنگی اور سختی کرنے کے ہیں۔ لہذا القطیر کا مفہوم یہ ہوگا کہ بڑھاپا اس کے پورے وجود پر چھا گیا ہے، اس کی ہڈیاں سست ہو گئی ہیں اور مغز اور اعصاب کمزور ہو گئے ہیں اور پورا بدن ناتواں ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام یہاں دوزخیوں کے دو دردناک ترین عذاب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ایک مجرموں کی گردن میں ڈالے جانے والے وہ آتشی توق ہے جو ان کی گردنوں کے گوشت کو کھا جائیں گے اور ان کا اثر ہڈیوں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بیڑیاں جن کے ذریعے ہاتھوں کو گردن سے اس طرح کس کر باندھا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ عذاب اگر بہت دردناک ہے مگر اس کے گناہوں سے روکنے کی تاثیر کے سبب یہ رحمت خدا شمار ہوتا ہے۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کبھی سبھی بندگان خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندوں، اب جب کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہونے اور تنگیوں ضیق زواد یہ قاف ضیق میں پڑھنے سے پہلے صحت و فراخی کے عالم میں صحیح و سالم ہو، اللہ کا خوف کھا لو اور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جائیں کہ انہیں چھڑایا نہ جا سکے تو چھڑانے کی کوشش کرو۔ آئیے پیج 118 اور 19 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام یہاں خدا کی دو بڑی نعمتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ایک سلامتی اور تندرستی، جبکہ دوسری سہولتوں کی فراہمی کہ جس کے سبب انسان کو ہر کام انجام دینے کی طاقت و توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جی ہاں، امام علیہ السلام سبھی لوگوں کو خبردار فرماتے ہیں کہ وہ ان فرصت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد کریں۔ اور پھر ساتھ لکھا ہے یہاں پر جو یہ جملہ ہے فَسْعُوا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ کا جملہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ تمام انسانوں کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے اور جب تک وہ اس کو انجام نہ دے آزاد نہیں ہوں گے۔ گزشتہ زمانوں میں بعض اقوام میں یہ معمول تھا کہ اگر کوئی مقروض اپنا قرض ادا نہ کر سکے تو قرض دینے والا مقروض کو اپنی غلامی میں لے لیتا تھا اور جب تک مقروض اپنا قرض ادا نہ کرتا آزاد نہیں ہوتا تھا۔ مذکورہ بالا جملہ ممکن ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ جس میں لکھا ہے کہ قبلی ان
تغلقا رہائے نوحا کا جملہ ابھی اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی مقروض اپنا قرض دینے میں کوتاہی کرے گا تو اس کی گروی رکھی ہوئی چیز قرض خواہ کی ملکیت میں چلی جائے گی، البتہ اس کے قرض کی مقدار کے حساب سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے الہی قرضوں کو جو کہ اس کے فرامین اور واجبات ہیں ادا کرو، تاکہ ان کے بدلے گروی رکھی ہوئی چیز جو کہ تم خود ہو آزاد ہو سکے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام گزشتہ سطور میں اجمالی اور کلی طور پر بیان کیے ہوئے مطالب پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں اور 5 موضوعات پر اپنی گفتگو مرکوز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجمہ کہ اپنی آنکھوں کو بیدار اور شکموں کو لاغر بناؤ، میدان میں اپنے قدموں کو کام میں لاؤ اور اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرو، اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو اور ان سے بخل نہ برتو، انورٹڈ کاما کلوز۔ رات کی تاریکیوں میں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھنے سے مراد وہی راتوں کا راز و نیاز بالخصوص نماز شب ہے، اور شکموں کو لاغر رکھنے سے مراد روزہ رکھنا ہے، جبکہ قدموں سے فائدہ اٹھاؤ سے مقصود راتوں میں کھڑے ہونا یا لوگوں کی مشکلات دور کرنے اور حاجت مندوں اور ناداروں کی مدد کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ انفاق اموال سے مراد واجب خمس و زکوٰۃ اور مستحب صدقات ہیں، جبکہ جسموں سے لے کر جانوں پر نثار کرنا شرعی ریاضتوں، خود سازی اور راہ خدا میں جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام 2 قرآنی آیتوں کے ذریعے اپنے کلام پر مہر تائید ثبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، سورہ محمد آیت نمبر 7۔ پھر ہے کہ اور مزید ارشاد ہوتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو خدا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا اور اس کے لیے عمدہ جزا ہے، حوالہ ہے سورہ حدید آیت نمبر 11۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ان آیات کی وضاحت میں مزید فرماتے ہیں کہ خدا نے کسی کمزوری کی بنا پر تم سے مدد نہیں مانگی اور نہ بے مائگی کی وجہ سے تم سے قرض کا سوال کیا ہے، اس نے تم سے مدد چاہی ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر ہیں اور وہ غلبے اور حکمت والا ہے، اور تم سے قرض مانگا ہے، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں اور وہ بے نیاز و لائق حمد و ثنا ہے۔ اس نے تو یہ چاہا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے اس جملے میں بڑی لطافت سے کام لیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کا کم سے کم جذبہ رکھنے والا بھی اس لطف و مہربانی سے بھرپور تعبیرات سے متاثر ہو کر اس کی بندگی کے لیے قدم اٹھائے۔ در حقیقت امام علیہ السلام کا یہ کلام اس سوال کا جواب ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے لشکر ہیں، ایک ضعیف اور ناتواں بندے سے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے مدد طلب کرے، یا وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں تمام آسمان و زمین کے خزانے ہیں، وہ مجھ جیسے حقیر سے جو سرتاپا اس کی نعمتوں میں غرق ہے قرض مانگے؟ اگر خدا کسی ضعیف کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں کرتا، اور اگر کسی فقیر کو تونگر بنانا چاہتا ہے تو خود اس کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتا؟ امام فرماتے ہیں کہ ان سب کاموں سے مقصود لوگوں کی آزمائش ہے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ تمام مذکورہ بالا مطالب قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 4 ترجمہ کہ اگر خدا چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، مگر اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک دوسرے سے لڑوا کر کرے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ محمد آیت نمبر 4۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ اور آیت ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے، سورہ ملک آیت نمبر
2۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور اب ہم کتاب کے صفحہ 120 اور 121 کو پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 183 کا چھٹا حصہ، اور اس حصے کی عربی کے الفاظ کہاں سے کہاں تک ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فبادروا بِأَعْمَالِكُمْ سے آغاز ہوا ہے، اور وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور یہاں پر یہ خطبہ اس کا چھٹا حصہ ہے، یعنی کہ آخری حصہ، تو یقیناً خطبہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ ترجمہ: تم اپنے اعمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو، اور ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے، اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی اذیتوں بھنک ان میں نہ پڑے، اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے تاکہ وہ رنج اور تھکان سے دوچار نہ ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے اور اچھا سازگار ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم نے ترجمہ پڑھا اور اب پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے اللہ کے ہمسایوں میں شامل ہو جاؤ۔ امام علیہ السلام خطبے کے آخر میں ایک واضح نقطہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب معاملہ ایسا ہے تو تم اپنے اعمال کو لے کر بڑھو تاکہ اللہ کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے گھر جنت میں رہو۔ پھر امام علیہ السلام ان ہمسایوں کے اوصاف بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ اللہ نے جنہیں پیغمبروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی ملاقات کا حکم دیا ہے، اور ان کے کانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ آگ کی اذیتوں کی بھنک ان میں نہ پڑے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان کے جسموں کو بچائے رکھنا تاکہ وہ رنج اور تکان سے دوچار نہ ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اور سامعین، یہاں پر جو آخری جملہ ہے کہ خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے، یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 21 کا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ہم صفحہ 122 اور 123 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے ان خوبصورت اور پرمغز جملوں میں الہی ہمسایوں کے 4 اوصاف بیان فرماتے ہیں، جن میں سے 2 وصف معنوی پہلو کے حامل ہیں اور 2 مادی پہلو کے۔ خدا کے پیغمبروں علیہ السلام کی رفاقت و ہم نشینی اور فرشتوں کا ان کی زیارت کرنا 2 قسم کے بے مثال معنوی اور روحانی فضیلتیں و کرامات ہیں، جبکہ آتش جہنم کی بھنک بھی نہ سننا اور ہر قسم کے رنج و پریشانی سے محفوظ رہنا 2 قسم کی مادی نعمتیں و کرامات ہیں جو جسم و جان کی تسکین کا باعث ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا کہ انسان جنت کے عالی شان بالا خانوں میں ایسی ہستیوں کی ہم نشینی میں ہو جو اس طرح کے معنوی اور مادی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ امام علیہ السلام قرآنی آیت سے استشہاد کے ذریعے ان بہشتی نعمتوں کی اہمیت سے متعلق تاکید فرماتے ہیں اور انہیں خدا کی عطا کردہ عظیم فضیلتوں میں شمار کرتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جملہ جو عربی کا چھوٹا سا یہاں لکھا ہے کہ وَأَكْرَمَ أَسْمَاءَهُمْ کا جملہ قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے کہ جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں تک کہ یہ لوگ آگ کی بھنک بھی نہ سنیں گے۔ یہ ترجمہ کہ یہ لوگ آگ کی بھنک بھی نہ سنیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ اپنی من مانگی مرادوں میں چین سے رہیں گے۔ پھر لکھا ہے، آگے چلتے ہیں کہ ایک جو پوری یہاں پہ آیت ہے، یعنی یہاں پہ آیت ہے کہ جس میں ہمیں ترجمہ کہ جس میں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ کوئی تھکان ہی پہنچے گی، اس جانب اشارہ ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 35۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیران اللہ یعنی خدا کے ہمسائے کون لوگ ہیں جو اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہیں؟ جیران بریکٹ میں لکھا ہے ہمسائے کی
کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ لوگ خدا کے مقرب اور خاص بندوں میں سے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جیران اللہ قرار پائے۔ پھر یہ کہ انبیاء الہی اور فرشتوں کے ان کے پاس آنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ نہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں اور نہ فرشتے، پس یہ صدیقین و شہداء و خاصان خدا اور ایسے حواری ہیں جو پروانہ وار انبیاء علیہ السلام و اولیاء الہی کے گرد گردش کرتے ہیں اور تقوی اور کامل خود سازی کے سائے میں ممتاز لوگوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی ساری عنایات الہی کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ترجمہ، کہ اور جو لوگ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں میں سے ہیں، اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس مطلب پر گواہ وہ کلام ہے جو امام علیہ السلام نے مکتوب 27 میں پرہیزگاروں کے ایک گروہ جو زہد و تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور وہاں اس گروہ کو جیران اللہ کا نام دیا ہے، اور یعنی کہ اللہ کے ہمسائے۔ پھر ان تمام مطالب کے بعد اس خطبے کے آخر میں اتمام حجت کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، میرے اور تمہارے نفسوں کے لیے اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے اور اچھا سازگار ہے۔ سامعین، اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے، نکتہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ، مین ہیڈنگ کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے کہ سیر و سلوک اللہ کا راستہ۔ امام علیہ السلام اس خطبے میں راہ خدا کے سالکین کے لیے خود سازی کا بہترین درس دیتے ہوئے سیر و سلوک اللہ کے آداب و آئین کو مختصر اور پرمغز جملوں میں بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے عذاب الہی کے بعض گوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے دلوں میں خوف الہی کی آتش کو شعلہ ور کرتے ہیں، اور پھر ان کو خبردار کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی اور صحت و تندرستی صرف چند دنوں کے لیے ہے اور ایک دن یہ سب واپس لے لی جائیں گی، لہٰذا جو فرصت آج تمہارے پاس ہے اسے غنیمت جانو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے جس کا حوالہ بعد میں پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ لیتے۔ انورٹڈ کاما کے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور دولت کو محتاجی سے پہلے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ جات ہیں کنز الاعمال حدیث نمبر 4349 اور بہار الانوار جلد نمبر نہیں لکھا، صفحہ نمبر 75 ہے، اور ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ معمولی اختلاف کے ساتھ۔ پھر آگے لکھتے ہیں مولا کا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، پھر لکھا ہے کہ پھر شرعی ریاضتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیداری اور راتوں کی عبادت، کم خوری، خدمت خلق اور جہاد کے لیے قدم بڑھانے، اور پھر انفاق کی تاکید فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام ان سب کاموں کو ایک کلمے میں سمو کر یوں فرماتے ہیں کہ اپنے جسموں کو اپنے نفسوں پر نثار کر دو۔ آپ علیہ السلام قرآنی آیات کے ذریعے الہی وعدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سالکین راہ حقیقت کے دلوں کو پرامید اور مضبوط بناتے ہیں۔ آخر میں بارگاہ الہی میں ان کے لیے موجود عظیم اجر و پاداش کا ذکر کرتے ہوئے ان کے معنوی محرکات کو تقویت بخشتے ہیں۔ جی ہاں، انسانیت کے یہ عظیم معلم اور سالکین قرب الہی کے رہنما مختصر ترین عبارت میں مطلب کا حق ادا کرتے ہوئے خود سازی کے لائحہ عمل کو مجسم فرماتے ہیں۔ یوں ہم پیج 124 پر اس خطبے کو، جو کہ خطبہ 183 ہے، ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ یہاں پر اگلے صفحے پہ ہم خطبہ 184 پڑھنے جا رہے ہیں، چھوٹا سا خطبہ ہے، آئیے ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خطبے کی سند۔
تو اس میں لکھا ہے کچھ اس طرح سے کہ خطبے کی سند میں کہ کتاب مصادر نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ ابو ہلال عسکری نے نہج البلاغہ کے سید رضی کے ہاتھوں تالیف پانے سے پہلے اپنی صناعتیں نامی کتاب میں یہ کلام ذکر کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 461۔ اور اب ساتھ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ برج ابن مظہر تائی تو اسے ہے تائی نے کہ جو خوارج میں سے تھا، مشہور نعرہ لا حکم الا اللہ کہ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اس طرح بلند کیا کہ حضرت سن لیں۔ اب یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خطبہ ایک نگاہ میں اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ خوارج وہ کم عقل نادان و متعصب گروہ ہے جس نے صفین میں حکمین کے واقعے کے بعد امام علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ ان کا نعرہ لا حکم الا للہ تھا، جبکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جنگ صفین کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی بھی حکم بریکٹ میں لکھا ہے فیصلہ کرنے والا معین نہ ہو، کیونکہ حکم صرف خدا ہے۔ سامعین یہاں پہ ہے کاف میم اور ہے کے اوپر ہر جگہ فتح ہے، زبر ہے۔ یہ نعرہ جو بالکل غلط معنوں میں استعمال ہو رہا تھا، خوارج کی نشانیوں میں سے تھا۔ جب برج بن مظہر رتائی نے امام علیہ السلام کے سامنے یہ نعرہ بلند کیا تو امام علیہ السلام نے بہت کرخت اور تند لہن لہجے میں اس نادان اور فسادی شخص کو خاموش کیا تاکہ کوئی دوسرا آپ علیہ السلام کے حضور میں اس طرح کے گمراہ کن نعرے بلند نہ کرے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس نعرے اور اس سے خوارج کے غلط معنی لینے سے متعلق 40ویں خطبے کے ذیل میں ہم نے تفصیل سے شرح پیش کی ہے۔ یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر خطبہ آ گیا ہے، چھوٹا سا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے اسکتو فباہکا اللہ اور ختم ہو رہا ہے قرنل ما عزے اور ساتھ ہی ترجمہ لکھا ہے کہ چنانچہ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا کہ خاموش، خدا تیرا برا کرے اے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے۔ خدا کی قسم جب حق ظاہر ہوا تو اس وقت تیری شخصیت ذلیل اور تیری آواز دبی ہوئی تھی، اور جب باطل زور سے چیخا ہے تو بکری کے سینگ کی طرح ابھر آیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب یہاں پر شرح و تفسیر ہے، پیج 126 127 پہ ہم آ گئے۔ ہیڈنگ ہے اے روسیہ خاموش ہو جا۔ تفصیلات ہیں کہ امام علیہ السلام اس کلام کے آغاز میں پہلے تو سخت لہجے میں اس خارجی شخص کو خاموش ہونے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کی اور اس کے گزشتہ کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ کرنے کے لیے اس کی بری صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خاموش، خدا تیرا برا کرے اے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے۔ لکھا ہے بعض ارباب لغت کے مطابق لفظ اسرم اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کے منہ پر گھونسا مارا ہو اور اس کے اگلے دانت ٹوٹ چکے ہوں۔ یہ لفظ پہلے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا منہ اور تمہارے دانت اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ تم ایک بد زبان آدمی ہو اور اس سے پہلے تمہارے مخالفوں نے تمہارے منہ پر گھونسا رسید کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس شخص کے اگلے دانت ٹوٹ گئے ہوں وہ صحیح اور واضح طور پر گفتگو نہیں کر سکتا، اور ایسے شخص کو اکثر و بیشتر خاموش رہنا چاہیے۔ پھر امام علیہ السلام اس کی گزشتہ برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حق ظاہر ہوا تو اس وقت تیری شخصیت ذلیل اور تیری آواز دبی ہوئی تھی، اور جب باطل زور سے چیخا تو بکری کے سینگ کی طرح تو ابھر آیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ظہور اسلام کے وقت یا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے توسط سے ولایت حق کے ظہور کے وقت تم میدان میں نہ تھے اور کبھی تم نے حق کا دفاع نہ کیا، بلکہ اس وقت تم ایک ناچیز موجود تھے اور تمہاری باتوں کی طرف لوگ کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن اب جب کہ اہل باطل اپنا نعرہ بلند کرنے لگے تو تم سینہ سپر ہو کر ان کا ساتھ دینے لگے اور بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہی کا نعرہ لگانے لگے۔ خوارج متعصب، نادان اور کم عقل لوگوں کا گروہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن مسائل پیدا کیے۔ ان کی بے رخی اور سنگ دلی کی تاریخ اسلام میں مثال نہیں ملتی، لیکن خوش قسمتی سے
طول تاریخ میں اسلامی معاشرے نے انہیں پہچان لیا اور پیچھے دھکیل دیا۔ اب بہت کم ہی لوگ ان کے عقائد کے حامل ہیں، مگر وہ بھی اپنے ان باطل عقائد کا اظہار نہیں کرتے۔ اور اب یہاں پہ نقطہ آ گیا ہے، لکھا ہے، ہیڈنگ ہے، برج بن مسہر کون تھا؟ لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید برج مسہر تائی کو خوارج کے مشہور شعراء میں سے قرار دیتے ہیں اور اس کے نسب کو یعقوب بن قحطان تک پہچانتے ہیں، لیکن بعض کا خیال ہے کہ شاعر برج بن مسہر کوئی اور ہے اور وہ زمانہ جاہلیت میں جیتا تھا اور شاید اس نے ظہور اسلام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ چنانچہ ابو تمام نے اس کے بعض اشعار کو الحماستہ میں نقل کیا ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے علام زرکلی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، اور پھر لکھا ہے کہ جبکہ برج بن مسہر تائی خارجی جس کی امام علیہ السلام نے تحقیر کی، وہ ایک گمنام شخص ہے، کتب رجال میں اس کا نام کہیں ذکر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا اس سے یہ فرمانا کہ تم ایک گمنام شخص تھے اور بات کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے تھے بھی اس قول کی تائید کرتا ہے۔ اور یوں سامعین، ہم نے پیج 128 پر یہ خطبہ نمبر 184 بھی مکمل کر لیا، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں خطبہ 185 پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔